بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم اختر آفیشیل یوٹیوب چینل. اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے مکمل ہدایات فراہم کرتا ہے. اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں تو ہماری زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی گزر سکتی ہے. ایسے چند احکامات جو کہ قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں آپ کی نظر کرتا ہوں. اسلام نام ہے زندگی میں ہر جگہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، لین دین کرتے ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا. قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بتائے ہیں. جب آپ قرآن کو سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکامات بتائے ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنا وعدہ پورا کیا کرو، بلا شبہ وعدہ کے متعلق تم سے پوچھ گچھ ہوگی. ہم وعدہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کتنی سخت تاکید کر رہے ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو، اس کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی. لہذا وعدہ کسی سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ناپ تول پورا کر کے دینا چاہیے. کم ناپ تول کر دینا بہت سخت گناہ ہے. آپ نے دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول کم کرنے کی وجہ سے سزا ہوئی اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور جب ناپ تول کرو تو پورا کرو اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو. اور دوسری جگہ کم تولنے والوں کے لیے دوزخ کی شہادت دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ناپ کر دیں یا ان کو تول کر دیں تو گھٹا کر دیں. کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے دن میں. دوسروں سے ہنس کر یا مسکرا کر خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا کام ہے. سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کام آسانی سے بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور ہر شخص سے بات اچھی طرح کیا کرو. جب کوئی شریر شخص تم سے خواہ مخواہ لڑنے لگے اور الجھنے لگے تو اس سے تم بھی لڑنا شروع نہ کرو، ورنہ تم میں اور اس میں کیا فرق رہا. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی جاہل اڑ جائے تو اس کو سلام کہہ کر چلے جاؤ. جب تم سے کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، تمہارے سے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب دشمنی اور برائی سے مت دو، بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرو اور محبت کرو کہ وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن پاک میں فرماتے ہیں آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیجئے، پھر یکا یک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دوست ہوتا ہے. پیر پیچھے کسی کی برائی کیسی بری بات ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنی قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اس کو غیبت کہتے ہیں. قرآن مجید میں غیبت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سلام کرنے کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے. جب ہم اپنے گھروں میں جایا کریں یا کسی سے ملاقات کیا کریں تو السلام علیکم کہنا چاہیے، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو. جس پر اللہ کی سلامتی ہو جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے. اس کے علاوہ اور کسی طرح سلام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو
تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرر ہے، برکت والی عمدہ چیز ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکامات بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کرنے کی بہت تاکید فرمائی، اور جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔